بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ 17 جولائی کا دن تھا۔ میں یونیورسٹی میں اپنے امتحان کا آخری پرچہ دینے کے بعد خوشی خوشی آ رہی تھی، مگر یہ خوشی تھوڑی دیر ہی قائم رہ سکی۔ میں تھوڑی دور ہی چلی تھی کہ گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آنے لگا۔ مجھے لگا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور پیدل چلی تو میں راستے میں ہی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دور جا کر میں نے ایک درخت دیکھا اور اس کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ میرا گلا پیاس کے مارے سوکھ رہا تھا۔ تھوڑی دور سے ہی ایک کالے رنگ کی کار آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے سواری سمجھ کر روک ہی نہ دے گاڑی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ کار میرے پاس آ کر رک گئی۔ کار میں سے ایک نوجوان نکلا اور بولا، محترمہ آپ کیوں یہاں کھڑی پگھل رہی ہیں؟ برا نہ منائیں تو میری کار میں آ کر بیٹھ جائیے، بھلے مجھے کرایہ دے دیجیے گا۔ میں اس کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی اچھے کردار کا مالک ہے۔ راستے میں اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ میرے گھر کے نزدیک آ کر اس نے گاڑی دروازے کے پاس روکی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ اس نے خود ہی گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ چہکتے ہوئے بولا، محترمہ آپ گاڑی میں آنے کا کرایہ نہیں ادا کریں گی؟ میں ویسے ہی بہت غریب ہوں، آپ کم از کم مجھے پیٹرول کے پیسے تو دے دیں۔ میں اس کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے ہی لگی تھی کہ اتنے میں میرے گھر کا دروازہ کھلا اور ابو کی آواز آئی، ہاں ہاں نیک بخش، جا رہا ہوں۔ ابو کی آواز سنتے ہی میں سخت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی، حالانکہ ابو نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی۔ بکلاہٹ کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے بٹوا گر گیا۔ میں تیزی سے گھر کے دروازے سے اندر چلی گئی۔ ابو مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اچھا ہوا بیٹی تم خود ہی آ گئی، گرمی سے تو برا حال ہے۔ اب میرا کام صرف عشقیہ ناول پڑھنا، فلم دیکھنا اور موبائل پر سہیلیوں سے باتیں کرنا تھا۔ پڑھائی سے مجھے ویسے ہی بہت چڑ تھی۔ میں نے اسی شام اپنے رسالے نکالے اور ایک ایک کر کے پڑھنے لگی۔ شام کو میں نے اپنی سہیلی کو پیپر کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کی۔ اس زمانے میں اسمارٹ فون نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پیپر کے بارے میں اس سے سرسری معلومات لی، پھر کال بند کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نمبر سے کال آئی۔ میں نے سوچا میری سہیلی نے اپنے بھائی کے نمبر سے کال کی ہوگی، کیونکہ اکثر اس کا بیلنس ختم ہوتا تھا تو وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ میں نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ سلام کا جواب کچھ اس انداز سے کیا کہ میں جواب دیے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے پوچھا، جی کون؟ وہ بولے، میرا نام ساجد ہے۔ ایک تو میری گاڑی میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں دیا، اوپر سے یاد بھی نہیں رکھا۔ اس کا شکوہ سنا تو کہا، ساجد صاحب میرا بٹوا آپ کی کار کے ساتھ گر گیا تھا، کیا آپ نے اٹھایا نہیں؟ ارے جناب اٹھا لیا تھا، اس میں سے سم کارڈ نکلا تو میں نے آپ کو کال کر دی۔ اس نے بٹوا واپس کرنے کا کہا تو میں نے کہا رہنے دو، میری نشانی رکھ لو۔ یہ کہہ کر میں نے مسکراتے ہوئے کال بند کر دی۔ میں کال بند کر کے عجیب سے احساس میں گرفتار ہو چکی تھی۔ دل و دماغ میں ساجد علی کی آواز گونج رہی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ خدا جانے وہ مجھے اس قدر اچھا کیوں لگنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ خیر وہ دن ہی اس کے حسین خیالوں میں سپنے بنتے گزر گیا۔ پھر اٹھتے ہی اس نے مجھے کال کی اور انتہائی شائستہ انداز میں مجھے صبح بخیر کہا۔ جو باتوں کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ ہم روزانہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اس دن اچانک میرا فون بج اٹھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں، اس سے پہلے کہ میرے گھر والے کال سن کر جاگ جاتے، میں نے اس کی کال کاٹ دی۔ میں سمجھی تھی کہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ابو میرے کمرے میں آ گئے، پھر مجھے سوتا دیکھ کر اطمینان سے واپس چلے گئے۔ ان کے دل میں شک کا پودا لگ چکا تھا۔ میں صبح کچن میں ناشتہ کرنے جا رہی تھی کہ دروازے پر ابو کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ وہ امی سے کچھ کہہ رہے تھے، نیک بخت لڑکیوں پر نظر رکھا کرو، کہیں جذبات میں بہک ہی نہ جائیں، ویسے بھی مہین کی تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک خاندان میں مجھے
پسند تو آیا ہے مگر لڑکے والوں کی طرف سے تھوڑی چھان بین رہتی ہے۔ اس کے بعد میں مہین کو عزت سے رخصت کر دوں گا۔ میں نے امی ابو کی یہ باتیں سنی تو مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ میں نے ٹھان لیا کہ آج ساجد کو اس رشتے کے بارے میں بتا دوں گی تاکہ وہ بر وقت اپنے والدین کو بھیج سکے۔ اس دن اس نے کال کرتے ہوئے مجھے ایک ایسی حقیقت بتائی جس کے بعد میں نے اسے رشتے کا بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ کسی ایسی لڑکی سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جو ڈھیر سارا جہیز لائے۔ میں تو اس کی یہ باتیں سن کر ہی ڈر گئی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ساجد سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا یہاں تک کہ ابو نے میری مرضی کے خلاف رشتہ کر دیا۔ میں تھوڑی بہت محبت جو ساجد سے کرتی تھی اس کا اظہار بھی نہ کر سکی اور اپنی بے بسی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ ساجد علی مجھ سے روزانہ پوچھتا کہ تم اس قدر چپ چاپ کیوں ہو گئی ہو؟ اگر میں اسے کچھ نہ بتاتی۔ بالآخر منگنی کا دن آ گیا۔ میری منگنی ہو گئی اور مجھے شوہر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ اس دن میں نے سوچا کیوں نہ ساجد کو سچائی سے آگاہ کر دوں۔ اس دن میں نے ساجد کو صاف صاف بتا دیا کہ میں کسی اور سے منسوب ہو چکی ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ اس نے مجھے گالی گلوچ سے نوازا، برا بھلا کہا، پھر غصے سے فون بند کر دیا۔ ساجد کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بیزتی تو کیا، اس نے 6 مہینوں میں کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ مجھے بھی اس سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ خیر میں نے بھی اس سے مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ منگنی کے 15 دن بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اگلے مہینے میری شادی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ساجد سے کسی بھی رابطے میں رہوں۔ میں نے سوچا کہ اپنی یہ سم توڑ دوں گی اور اپنی نئی زندگی میں ماضی کا کوئی عکس نہیں پڑھنے دوں گی۔ سم توڑتے ہی مجھے کچھ یاد آیا۔ میں نے اپنے ڈاکومنٹس والی فائل کھولی۔ میری پیشانی پسینے سے ارکلود ہو گئی۔ جس سم کا ذکر ساجد نے کیا تھا وہ تو میرے ڈاکومنٹس میں پڑی تھی۔ سم کارڈ میرے پاس ایک ہی تھا۔ اگر سم کارڈ سے ساجد نے میرا نمبر نہیں لیا تھا تو پھر اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ یہ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت اٹھنے لگی۔ اگر اسے میرا ایک نمبر مل سکتا ہے تو پھر باقی نمبرز تک پہنچنا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ یقیناً میرا کوئی قریبی عزیز ہی تھا جس کے پاس میرا نمبر تھا اور ساجد علی کی بھی جان پہچان تھی۔ اس بارے میں سوچ کر میں بہت پریشان ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ دماغ میں ایک الجھن سی تھی۔ میری اس الجھن کو میرے شوہر نے بھی محسوس کر لیا۔ ہمارے بیچ اندیکھی دوری ہونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ شادی کے بعد انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی سے اجازت لی اور رشتے کو ٹھیک کرنے کی خاطر دنیال کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے چلی گئی۔ ہم دونوں اپنی گاڑی میں گئے تھے۔ ٹریفک کے سگنل پر جب گاڑی روکی تو میری نظر سامنے گاڑی پر پڑی۔ وہ ساجد علی کی گاڑی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ، نفرت اور نہ جانے کون کون سے احساسات تھے۔ تھوڑی دیر بعد اشارہ کھلا تو دانیال نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ انہوں نے گاڑی دکانوں کے ایک پلازے کے آگے روک دی۔ میں گاڑی کے شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ ساجد کی گاڑی مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ خیر میں نے گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا تو ساجد کہیں نہ نظر آیا، البتہ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ میں اور میرا شوہر پلازے میں داخل ہو گئے۔ ہم نے شادی کے جوڑے دیکھے، کچھ کپڑے میں نے ٹرائی کیے اور پھر ایک لباس مجھے پسند آ گیا اور اسی لباس کے ساتھ میں نے جولری بھی لی اور ہم دونوں گھر آ گئے۔ آج میرا دل دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ میں جانتی تھی کہ ہمارے بیچ موجودہ غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں۔ میں شادی کے دن کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ خوب اہتمام سے تیاری کروں گی۔ جس دن میری شادی تھی میری بچپن کی سہیلیوں نے مجھے انتہائی خوبصورتی سے تیار کیا۔ دانیال کی پسند کے عین مطابق تیار ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک احساس جرم تھا۔ میں آج مکمل خوش نہیں تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ لگتا تھا کہ آج کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شادی کی تقریب میں جب میں نے ساجد کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساجد میرے ہی خاندان یا پھر میرے جاننے والوں میں ہوگا۔ دراصل وہ میرے بڑے بھائی کا دوست تھا
یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا کہ اب ساجد کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ بیچ میں بھائی کی دوستی اس کے قدم روک دے گی۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا بھی چاہے گا تو بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ آج میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ ساجد نے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا۔ بھائی کے فون سے نمبر لینا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ ساجد کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، ان میں انتقام کی وہ آگ تھی جس کی شدت میں ابھی سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شادی میں کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، مگر میرا نکاح بخیریت و عافیت ہو گیا۔ اب میں بے حد مطمئن تھی۔ شادی کی رسومات سے فارغ ہو کر مجھے دانیال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں عروسی لباس میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے خیالوں میں دانیال کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ وہ بھی دوستوں سے جلد ہی جان چھڑا کر کمرے میں آ گئے، جہاں میں آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے دانیال کی منتظر تھی۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ انہوں نے کال کاٹ دی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دنیا میں محبت کا خوبصورت ترین اظہار دانیال نے اس رات کیا۔ انہوں نے میری اس قدر تعریف کی کہ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں دانیال کا موبائل پھر بجنے لگا۔ بالآخر دانیال نے تنگ آ کر کال اٹینڈ کر لی۔ فون سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ فون کرنے والوں کو انہوں نے کچھ بھی نہ کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے گھورتے ہوئے بولے، اپنا دوپٹہ اتارو۔ میں حیرت زدہ ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا دانیال، آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے چہرے کو ہاتھوں کے پنجے میں یوں قید کیا کہ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر دانیال کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے روند کر غصے سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ دانیال کا فون بھی کمرے میں رہ گیا تھا، جو ان کے جاتے ہی فوراً بج اٹھا۔ میں نے فون اٹھایا۔ یہ ساجد علی کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھ لیا تم نے، جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہوا۔ تمہاری بیوی انتہائی بد چلن عورت ہے۔ میں نے یہ سنا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل چاہا ساجد علی کو گریباں سے پکڑوں اور پوچھوں میں نے کیا بے حیائی کی تھی، سوائے چند محبت بھری باتوں کی۔ میں نے تم پر ایسا کیا لٹا دیا کہ تم میری بے حیائی کے قائل ہو گئے؟ بعد میرے شوہر کے اور میرے بیچ میں نفرت کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جسے میں چاہ کر نہ گرا سکی۔ میری محبت بھی میرے شوہر کے غصے کو کم نہ کر سکی۔ میں دن رات روتی رہتی تھی، اللہ سے دعائیں مانگتی، مگر میرے شوہر میری سب باتوں کو ڈرامے بازی کہتے۔ بالآخر قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ ایک دن دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر میں اپنی کزن سائرہ کے پاس گئی۔ سائرہ یوں تو بڑی سیدھی سادی سی لگتی تھی، لیکن تھی بہت تیز۔ اس نے میری ہر بات کو غور سے سنا، پھر بولی، تمہیں پتہ ہے مجھے اس کہانی کا سرا مل گیا ہے، چلو اٹھو ابھی چلتے ہیں۔ میں اس سے پوچھتی رہی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ہم رکشے میں بیٹھ کر اسی پلازے میں چلے گئے جہاں سے میں نے اور دانیال نے شادی کی شاپنگ کی تھی۔ سائرہ سیکورٹی کے عملے سے ملی، انہیں اس معاملے سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ بھی ہم گاہکوں کو اعتماد کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے ہماری منت پر ہمیں اس دن کی CCTV فوٹیج دیکھنے کی اجازت دے دی، جو ٹرائی روم کے باہر کی بنی ہوئی تھی۔ ٹرائی روم کی ویڈیو سے معلوم ہوا کہ میری ٹرائی روم میں جانے کے بعد ساجد نے اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دروازے کے اوپر سے کمرے کے اندر جھانکا تھا۔ اس کی بری نیت اس کے اس فعل سے پتہ چل رہی تھی کہ وہ میری کوئی کمزوری جاننا چاہ رہا تھا، جیسے بہانہ بنا کر وہ مجھے بلیک میل کر سکے یا میری زندگی تباہ کر سکے۔ میں نے اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا میں نے اس خبیث شخص کو اپنی کسی اور کمزوری کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ سائرہ نے عملے سے درخواست کی کہ ہمیں اس ویڈیو کی کاپی دے دی جائے۔ عملے نے تعاون کرتے ہوئے ویڈیو کی کاپی ہمیں دے دی۔ جب یہ سارا معاملہ میرے شوہر کے سامنے لایا گیا، انہیں میری پاکیزگی کا یقین ہوا۔ وہ اپنے رویے پر کافی شرمندہ ہوئے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ اپنی جگہ بھی بے قصور تھے۔ خدا کا شکر ہے انہوں نے کسی جذباتی لمحے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا جس پر ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ آج بھی میں اپنے شوہر کے ظرف کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے بلا تحقیق مجھ پر ایک الزام تک نہیں لگایا۔ بہنوں سے یہی کہوں گی کہ موبائل فون کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ اگر آپ دکانوں میں موجود ٹرائی روم استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بجلی بند کر کے استعمال کریں
اور کسی اجنبی کی خاطر اپنے ماں باپ کے اور اپنی عزت اور اپنے اعتماد کو نہ کھو دیں، کیونکہ نکاح اور پاک رشتوں کے سوا کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔